اقلال مجید کا یہ افسانہ بے صورتی کی صورت، نصاب میں ہے یہ، بے صورتی کی صورت، یاد رہیے 3 بار یاد کر لیجئے، بے صورتی کی صورت. صورت از بے صورت آید درد وجود در وجود، صورت از بے صورت آید در وجود، ہم چنا کر آتش زادہ است دود، ہم چنا کر اشت آتش زاد است دود. یہ رومی کا شعر ہے. وہ معمول کے خلاف جلدی جلدی دروازے کے ڈاک دیکھ رہے تھے. ڈاک میں ایک عام سا لفافہ بھی تھا جس کے داہنے کونے پر سیاہ روشنائی سے انگریزی حرف میں ترلوچن سنگھ لکھا ہوا تھا. ترلوچن سنگھ کا ٹی سیدھی تلوار کی طرح بنا گیا تھا. ہوٹل کلینک کے مالک سے ملاقات کا واقعہ ہو چکا تھا. ہوٹل کلینک کے مالک سے ملاقات کا وقت ہو چکا تھا، اس لیے انہوں نے لفافہ بعد میں کھولنے کے لیے میز پر چھوڑ دیا. حالانکہ اس غیر متوقع لفافے نے اس کا اشتقاق بڑھا بھی دیا تھا. ہوٹل کلینک والے بیٹھک میں اصل معاملہ وہی آ کر گھٹائی میں بڑھ گیا جہاں ایک بار پہلے بھی بڑھ چکا تھا. باورچی خانے کا سپروائزر چاہتا تھا کہ ایوب میاں اب مال بیچتے وقت 4 پیسے اسے بھی کمانے کا موقع دیں، ورنہ وہ آئے دن ان کے مال میں مینج نکال کر آئے گا. ایوب میاں جب حساب لگاتے تو سپروائزر کے 4 پیسے بھاری بھرکم رقم کی شکل میں ان کے سامنے آ کھڑے ہوتے. پھر بات وہاں آ کر اڑ جاتی کہ سپروائزر اس بوجھ کو کم کرنے کے لیے جو ترتیب بتاتا وہی تھی جو بعض ہوٹلوں میں رائج تھی، یعنی مردہ خوری. ایسا نہیں تھا کہ ایوب میاں کوئی کنر شرعی نمازی آدمی ہے، کٹر یا شرعی نمازی آدمی ہے، لیکن پہلے بھی ایسا ہو چکا تھا کہ وہ سپروائزر کی تجویز پر گھر آ کر بے چین نیند سوئے تھے. ممکن ہے اس کا سبب یہ رہا ہو کہ وہ فطرتاً حساس کچھ زیادہ ہی تھے، لیکن سب سے زیادہ دخل ان کے معاملات میں غالباً ان کی اس ذہنی تربیت کو تھا جو بعض سنجیدہ ماحول میں ہوئی. وہ 40-45 کی پکی عمر کو پہنچ چکے تھے اور اس درمیان وہ باپ کی شفقتوں اور نگرانی سے کبھی دور نہ رہے. اس عرصے میں جہاں باپ نے اپنے بیٹے کے دل میں اپنی اخلاقیات تصور پکا کر دیا تھا، وہیں کچھ اور بھی عجیب سی باتیں ان کے دل میں بیٹھا رکھی تھی. مثلاً یہ صورت جس چیز سے پیدا ہوتی ہے اس کو کوئی صورت نہیں ہوتی. ایوب میاں کے قول کے مطابق اس کے بزرگوں نے یہ تلاش کرنے میں صدیاں گزار دی کہ وہ بے صورت شے کیا ہے جس میں کوئی صورت پیدا ہوتی ہے. ہوٹل کے سپروائزر نے جب انہیں حرام خوری کی ترغیب دے کر ایک بار ان کی نیند خراب کی تو انہیں اس پر غصہ تو نہ آیا، مگر ان کے جی میں یہ ضرور آیا کہ وہ اس کو بتائے کہ وہ کون ہے اور ان کے پردادا اور دادا نصرت علی خاں اہلکار کی تاریخ کیا تھی. ایوب میاں کی چھوٹی موٹی تاریخ کا معاملہ یوں تھا کہ وہ ان کے جد مجد نصرت علی خاں پرانے زمانے میں کسی صوبے دار کے نامی گرامی جاگیردارانہ
جاگیردار شنی خان کے اہلکار تھے۔ شقی خان عام جاگیرداروں سے خاص طور پر مختلف تھے۔ وہ ان ضدی لوگوں میں سے تھے جنہیں اپنی تاریخ میں اگر جگہ نہ ملی تو وہ تاریخ میں قائم رہنے کے لیے کچھ بھی دوسری تاریخ میں گھس جایا کرتے۔ شقی خان کو رعایا کی خبر گیری اور ناداری کی دادگیری کا بھی خیال رہا کرتا تھا، اس لیے وہ اپنے علاقے میں خود رات کو گشت کیا کرتے تھے۔ ایسے موقع پر وہ ان کے زہریلے اور قاتل بچھوؤں کو، جنہیں انہوں نے بڑے رکھ رکھاؤ سے پال رکھا تھا، ہمیشہ کلدار ڈھونوں والی ڈبیوں میں اپنے ساتھ رکھتے۔ وہ رات کے تیسرے پہر کو جا کر گھروں کی کھڑکیوں پر کان لگا کر اندر کی آوازیں سنتے، اور جس گھر میں انہیں شک ہوتا کہ بچوں کا استعمال ضرور ہے، دوسرے دن اس گھر کی گھنٹی کھٹکھٹاتے۔ صاحب خانہ پوچھتا، کون؟ جواب دیتے شفیق خان۔ یہ ناممکن تھا کہ آواز سن کر صاحب خانہ سہمی ہوئی حالت میں باہر نہ آئے۔ اس کے وارد ہونے پر سوال کرتے، سنا ہے تو راتوں میں دیر تک جاگتا ہے؟ ہاں حضور، نیند نہیں آتی، وہ گھبرا کر اقرار کرتا۔ شقی خان 2 پل اسے شفقت بھری نگاہوں سے دیکھتے، پھر گلے سے موتیاں کا ہار اتار کر صاحب خانہ کی جانب بڑھا دیتے، اور دل ہی دل میں وہ نقرے دہراتے جو ایسے ہی موقعوں پر پہلے بھی دہرا چکے تھے۔ نیند تیزی سے بڑھ رہی تھی۔ اسی طرح سانچے جب بار بار ہوتے تو شقی خان ایک رات خواب میں پھر اس ناموجود فقیر کو دیکھتے ہیں جس نے ایک بار سڑک کے کنارے شفیق خان کو گھوڑے کی لگام پکڑ لی تھی۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس گھورتا رہا۔ شفیق خان نے سر اٹھا کر اس نے دریافت کیا تھا کہ وہ اس کی آنکھوں میں کیا دیکھ رہا ہے۔ فقیر نے سوال کیا تھا، بول، تجھے کتنی دولت اور کتنا جاہ و چشم درکار ہے؟ شفیق خان مسکرایا، ہر امیر کی طرح مجھے دونوں چیزیں زیادہ سے زیادہ درکار ہیں۔ کیا بک رہا ہے کم بخت؟ فقیر سر پیٹ کر چیخا۔ کسی بھی دروازے سے پوچھ، کسی بھی زردار سے پوچھ، دولت کبھی بہت نہیں ہوتی، ہمیشہ کم رہتی ہے۔ یہی کیفیت چاہ و چشم کی ہے۔ شفیق خان نے لگام کو جھٹکے دے کر گھوڑے کو ایڑی ماری اور یہ کہتے ہوئے گرد اڑاتا اپنی راہ پر ہو لیا تھا کہ جو بادشاہوں کو مقدر ہے وہ بادشاہوں کو ملتا ہے، فقیروں کو نہیں۔ مگر اس غبار کے پیچھے اس فقیر کی صدا بھی اس کا پیچھا کر رہی تھی، یاد رکھ تو نے وہ چاہا ہے جو تجھے اس مہربان زمین پر پوری زندگی خوف کی کھیتی کرائے گی۔ شفیق خان صبح کو پریشان سا اٹھتا ہے، معتبر کو بلا کر خواب بیان کرتا ہے۔ معتبر خواب کی تعبیر بتاتا ہے کہ شفیق خان پر جان میں اب بھیڑوں کی خالوں میں کچھ بھیڑیے موجود ہیں۔ شفیق خان ایک بار پھر اس ناموجود فقیر پر دانت پیستا ہے اور جھنجھلا کر جاگیر کی جہاں دید اہلکار نصرت علی خان کو طلب کرتا ہے، بہتری کی تدبیر پوچھتا ہے۔ نصرت علی خان فقیروں اور مجربوں کی قدرت پوسی میں بیٹھنے والا، نفس کی غلامی سے بے بہرا جھنجھلا اور موٹے موٹے 4 جوڑوں میں برس کا کاٹنے والا جاگیر کا نمک خوار تھا۔
بھاری دل سے ایک بار پھر سے جاگیر کی دبی کچلی سیما رعایا کو شفیع خان کے عذاب سے بچانے کی جتن میں رازداری کے ساتھ جاگیر کے مشائقین کا جلسہ منعقد کرتا ہے۔ ایک حاضرین میں لبادہ اوڑھے بکھرے بالوں والا ایک نابینا چاک گریباں گردن جھکائے ایک کونے میں گم سم بیٹھا تھا۔ نصرت علی خان نے حاضرین کے سامنے ادب کے ساتھ کھڑے ہو کر شفیع خان کا خواب بیان کیا اور پھر عرض کیا کہ تدبیر بتانے کے لیے بڑی مشکل سے مہلت دی گئی ہے، بات ختم ہو گئی۔ تم سب کی نگاہیں درمیان میں دو زانوں بیٹھے ایک بزرگ پر جا ٹھہری۔ وہ بزرگ کچھ وقفے کے بعد اپنی جگہ پر کھڑا ہو کر حاضرین کو نظروں سے ٹٹولنے لگا، پھر یوں کلام کیا: کسے معلوم ہے کہ مہلت دینے کا خطرہ کون اٹھا سکتا ہے؟ مشائین کے ایک جانب سے ایک حکیم سے بات چلائی جو انتظار کی قوت پہچانتا ہو۔ کچھ لمحہ استدلال ہوا، پھر سوال اٹھا: انتظار کس کی تحویل میں ہے؟ درمیان سے آواز اٹھی: وقت کی تحلیل میں، کہ وقت کے بغیر انتظار اور انتظار کے بغیر وقت محض ایک خلا ہے۔ بزرگوں نے حاضرین کو یاد دلایا کہ ایک بار مجلس نے خاصا وقت اس تلاش میں صرف کیا تھا کہ وقت کی سب سے بڑی احساس کیا ہے، کیوں نہ اس خاص حاصل کی ایک بار پھر یاد دہانی کر دی جائے۔ ایک باری پھر کم مکروب و دبی سی آواز نے یاد دلایا: وقت کی سب سے بڑی اساس امید ہے، کہ امید وقت پر جان ڈال دیتی ہے۔ یہ سن کر بزرگ کی آنکھیں چمک اٹھی۔ اس نے اعلان کیا: شاید اسی سبب ہم اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ جن کے پاس وقت نہیں وہ منتظر نہیں، اور جس کے پاس انتظار نہیں افسوس کی امید سے خالی ہے۔ اس لیے مہلت کو چھین کر امید کی کمزور کر دینا ہی عین تشدد ہے۔ بے شک سب یکایک زبان بول اٹھے۔ بزرگوں نے چاروں طرف نگاہیں اور حاضرین کو یہ بات گردانا چاہا کہ شفیع خان کے خواب نے ایک بار پھر یہ سوال اٹھا دیا ہے کہ تشدد کی صورت کس بھی صورت سے شے بیدار ہوتی ہے؟ تشدد کی صورت کس بے صورت سے شے سے بیدار ہوتی ہے، اور اس سلسلے میں حکماں کا موقف کیا ہے؟ بزرگ نے فوراً وضاحت کی: تشدد کی صورتیں خواب سے بیدار ہوتی ہے، اور خواب کی کوئی صورت نہیں ہوتی۔ اگر خوف تشدد کا ضامن ہے تو پھر حق کدھر ہوگا؟ محفل میں کچھ دیر خاموشی رہی، پھر کونے میں سے بیٹھے نابینا نے جواب دیا: جدھر ہم آہنگی ہوگی اور ہم آہنگی کدھر ہے؟ جدھر ہم آہنگی ہوگی اور ہم آہنگی کدھر ہے؟ جدھر بے خوفی ہوگی، انتظار اور مہلت کا آہنگ ہے۔ جلسہ برخاست ہوا۔ نابینا نے نصرت علی خان کو گلے سے لگایا اور وقت رخصت سرگوشی کی: تیرا دانہ پانی یہاں سے اٹھ چکا ہے۔ شفیع خان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ دے کہ جب امید ضعیف ہو جائے تو دنیا میں سمندر کی طرح تین حصہ خوف اور خشکی کی طرح ایک حصہ بے خوفی رہ جاتی ہے۔ افسوس کی مہلت اب خوف میں بدل چکی ہے۔ نصرت علی خان کی یہ تقریر پوری ہوئی کہ شفیع نصرت کو مال و دولت سے نوازتا ہے اور اس کی بڑی بیٹے کو
یرغمان کے طور پر اپنے پاس رکھ کر نصرت علی خان کے سر پر خوف کا ایک اور تلوار لٹکا کر جاگیر سے باہر نکال دیتا ہے اور نئے اہلکار کو حکم دیتا ہے کہ شفیع خان کے یکایک فوت ہو جانے کا اعلان جاگیر میں کرا دے اور خود ایک پردہ پالکی میں چھپ کر اعلان کا لوگوں پر رد عمل دیکھنے کے لیے موجود رہتا ہے۔ یہ اعلان پر خوشی سے جھومنے والوں کے چہرے یادداشت میں محفوظ کر کے دوسرے دن انہیں گھروں سے گھسیٹ کر باہر نکلواتا ہے اور ان کے اعضائے تناسلوں پر رکھ کر کے بھاری پٹوں سے قیمہ اذیت کر دیتا ہے اور ان کے دروازوں پر یہ فقرہ لٹکا دیتا ہے: اقتدار کی دنیا داری بغیر اقتدار ممکن نہیں۔ پھر ایک دن ایسا ہی آتا ہے کہ جب شفیع خان واقعی مر جاتا ہے۔ رعایا یا شفیع خان کے جنازے کے لیے چاروں طرف سینہ کوبی سے چھاتیاں لہو لہان کر لیتی ہیں، لیکن شفیع خان انہیں انعامات دینے کے لیے نہیں پھر سے زندہ نہیں ہوتا، مگر دوری ہوتی عام رعایا یا شفیع خان کو نہلاتی ہے، کپڑا پہناتی ہے، سند جاگیر پر بیٹھاتی ہے، مگر شفیع خان پھر بھی زندہ ہونے پر تیار نہیں۔ وہ مسند پر بیٹھا سر ٹکا گلتا رہتا ہے، مگر ڈرے ہوئے لوگ اپنے ناکوں پر رومال رکھ کر مرے ہوئے شفیع خان کی تعظیم بجا لاتے ہیں۔ وہ نظریں گزرتے ہیں نصیر الدین علی خان کا بیٹا، جسے پھر باپ کی کوئی خبر نہ ملی تھی، سارے بدن سے لرزتا ہوا دو زانوں میں سر ڈالے روتا ہے کہ نصرت علی خان نے رخصت کے وقت اس سے کہا تھا کہ جان پدر، جو ڈرتا ہے وہ ڈرا ہوا ہے، اس لیے حق سے پرے ہے، لہٰذا شفیع خان ہے اور مردہ ہے۔ انہیں خامہ برباد نصرت علی خان کا خون میاں ایوب علی خان میں دوڑ رہا تھا۔ کاروبار کاموں سے فراغت پا کر اپنی میز پر جب ایوب میاں بیٹھے تو پھر انہیں ترلوچن سنگھ کا بند لفافہ سامنے پڑا دکھائی دیا۔ انہوں نے کبھی خواب میں بھی یہ نہ سوچا کہ انہیں روزی روٹی کے جدوجہد میں زندگی انہیں کیسے کیسے لوگوں سے ملائے گی۔ دراصل ایوب میاں کے گھرانے کا نقشہ ہی کچھ اور ہی تھا۔ باپ عربی فارسی کے مشہور عالم تھے۔ محبت سے مجبور باپ نے اپنے اثاثے کا بڑا حصہ ایوب میاں کو کاروبار سے لگانے کے لیے داؤ پر لگا دیا، اور اس طرح ایوب میاں نے برالیئر کا ایک پوئٹری فارم کھول کر کچھ بیگھہ زمین خرید کر اس پر بینک کی قرض لے کر بڑی جانفشانی کے بعد کھڑا کیا۔ کچھ آگے بڑھے تو قرضے کے لیے بچی کھچی موروثی جائیداد بینک کو دے رکھنا پڑے۔ اب ایوب میاں کو اونگتی ہوئی مرغیوں کا پیٹ چاک کر کے اور بیماری کے علامت کا پتہ لگا کر دوسری مرغیوں کو مرنے سے بچانے کے لیے ڈاکٹر کو بلانا پڑتا ہے۔ شہر سے دور بسے فارم پر آئے دن بجلی خراب ہو جانے کے سبب، ٹیوب ویل کی کام نہ کر پانے اور پانی کی تنگی کے سبب جاڑے کی آدھی رات میں موثر سائیکل پر بیٹھ کر میونسپل کارپوریشن سے ربط قائم کر کے پانی کا ٹینکر راتوں رات پہنچا کر ٹنکی کو بھروانا پڑتا ہے۔ پھر صبح کا سورج نکلتے ہی نہیں پاتا کہ فارم پر مرغ خریدنے بازار کے ایجنٹ آٹو پر
سوار آ دھمکیں گے۔ ایوب میاں اس کے حساب کتاب کے رجسٹر مال دینے سے پہلے کھول کر دیکھتے تو لکھتا ہے کہ انہوں نے پچھلے خریدے ہوئے مال کے ادھاری ابھی تک ادا نہیں کیے۔ کسی پر 10,000 تو کسی پر 8,000 باقی ہے۔ ایوب میاں کی زندگی یہ واقعہ جس سے انہیں سنبھال دیا۔ ان کے گھر کے سامنے والی سڑک کا ہے جس پر ایک ٹرک والے نے ایک موٹر سائیکل سوار کو ٹکر دی اور بھاگ نکلا۔ ایوب میاں فطرتاً نیک دل تھے اور گھریلو تربیت بھی خدا ترسی کی تھی، اس لیے بے چین ہو کر آنن فانن میں سڑک پر پہنچے اور ایک رکشے والے کی مدد سے بے ہوش موٹر سائیکل سوار کو کوشے پر لادھا اور اسپتال پہنچا گئے۔ خوش قسمتی سے اس کی زخمی کو رات کے تیسرے پہر ہوش آیا تو ایوب میاں نے سرہانے ہی بیٹھے تھے۔ سائیکل سوار کا نام سدوندر سنگھ تھا، سدانند کھیرے تھا۔ وہ شہر کے ایک اعلیٰ درجے کے ہوٹل میں ہیڈ تھا۔ گھر سے اسپتال سے صحت یاب ہو کر گھر آیا تو ممنونیت کے جذبے سے ایوب میاں کا اتنا غلام ہوا کہ ان پر جان چھڑکنے لگا، کیونکہ ڈاکٹروں کے مطابق وقت پر ملنے والی طبی امداد نے کھرے کی نئی زندگی دی تھی۔ میل ملاقات کے دوران جب گھرے ایوب میاں کی کاروباری الجھن اور پریشانیاں معلوم ہوئی تو ایوب میاں کو شہر کے کسی دروازوں علاقے میں چکن فاسٹ فوڈ کی دکان کھولنے کا مشورہ دیا اور وعدہ بھی کیا کہ وہ فاسٹ فوڈ کی ایسی ٹریننگ پکانے والوں کو مہیا کرے گا جس سے بے مثال ذائقے چڑھیں گے تیار ہو سکیں گے۔ مرغ گھر کے تھے۔ ذائقہ خاندانی شعور ایوب میاں کی زبان پر تھی۔ جی کڑاکڑ کے دکان لے لی۔ اس وقت شہر میں شاید ہی کوئی ایسی دکان تھی۔ سدانند نے وعدہ نبھایا اور ذائقہ لوگوں کو کچھ ایسا منہ لگایا کہ کاروبار چل نکلا۔ انہی دنوں ایوب میاں ایک حادثے سے گزرے۔ ہوا یہ کہ ایک شام علاقے کے تھانے انچارج کی بھاری موٹر سائیکل ایوب میاں کی دکان پر آ کر رکی۔ پیچھے ایک کانسٹیبل بھی بیٹھا تھا۔ دونوں کلف داری میں تھے۔ تھانے دار کی کمر میں پستول تھا اور سینے پہ کارتوس کی پیٹی۔ اگلا منظر اس طرح ترتیب پایا ہے کہ کانسٹیبل کاؤنٹر پر بیٹھے ایوب میاں کو اشارے سے ایک طرف بلاتا ہے۔ ایوب میاں فکر مند سے دکان سے اٹھ کر جاتے ہیں۔ کل سویرے تھانے پر آ کر ملو۔ تھانے دار کی بھاری آواز میں ایوب میاں کانوں سے ٹکراتی۔ کیا ہو گیا؟ ایوب میاں سٹپٹا سے پوچھتے ہیں۔ گاڑیاں من مانے طور پر پارک ہوتی ہے، راستہ بند ہو جاتا ہے۔ رپورٹ ہے کہ کھانے کے ساتھ شراب بھی تمہاری چھوکرے گاڑیوں میں پہنچاتے ہیں۔ دکان کی چھت جرائم پیشہ لفنگوں کا اڈبن بنا رہی ہے۔ گاڑیاں من مانے طور پر۔ کسی جواب کا انتظار کیے بغیر موٹر سائیکل شور کرتی ہے۔ کانسٹیبل اچانک پیچھے بیٹھتا ہے۔ ایوب میاں جاتی ہوئی موٹر سائیکل کا دھواں نتھوں میں سے لیے اس چھوٹے امن کرہ الزام پر اپنی جگہ ہکا بکا رہ جاتے ہیں۔ ذرا دیر بعد انہیں پتہ چلتا ہے ایوب میاں شاندار زندگی میں پہلی بار کسی بڑے تھانے کو اندر سے دیکھ رہے تھے۔ درمیانی حصے میں لکڑی کی پرانی وضع کی ایک میز، جس پر
میز پوش بچھا تھا۔ آس پاس ہی کچھ مرمت شدہ پرانی کرسیاں پڑی تھیں۔ ان پر ترلوچن سنگھ 2-3 لوگوں کے ساتھ بیٹھا ٹھٹھے لگا رہا تھا۔ میز پر چائے کے چھوٹے گلاس پڑے تھے جس پر موٹے بدن والی ڈھیٹ مکھیا بھنگ رہی تھی۔ ترلوچن نے ایوب میاں کو دیکھا تو وہ دور سے ہی آئیے آئیے کی صدائیں بلند کی اور ان کے بیٹھنے کے لیے خود ہی ایک کرسی سیدھی کی۔ ایوب میاں اس برتاؤ کے لیے آمادہ نہ تھے۔ ابھی ایوب میاں بیٹھ بھی نہ پائے تھے کہ ترلوچن دوسری بات ادھوری چھوڑ کر ایوب میاں کو بتانے لگا کہ پچھلاٹی آئی ان کے خلاف فائل تیار کر رہا تھا۔ سیاسی پارٹیوں کے اوباش قسم کے مقامی کارکنان لونڈوں کے ذرائع ایوب میاں کی دکان کی شکایتیں پارٹی کے لیڈر بیڈروں پر لکھوا کر دیکھ رہا تھا۔ یہ لونڈے پولیس کے مخبروں کا کام بھی کرتے تھے، اس لیے ایوب میاں کو چاہیے کہ وہ جب بازار میں آ کر بیٹھ ہی گئے ہیں تو پولیس کو ساتھ لے کر چلیں۔ پھر ترلوچن نے ایوب میاں کے لیے چائے منگوائی اور دوسرے یکایک مخاطب ہو گئے۔ ہم تو صفائی کے داروغہ ہیں، باغ میں جھاڑو پوچھا کرتے ہیں۔ زمانے کے ساتھ جو آ رہا ہے اسے ہمارے باپ بھی نہیں روک سکتا۔ اسے ہم انصاف کہتے ہیں۔ ترلوچن نے ایوب میاں کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بیان کیا، یہ سالی تھانے داری ہے۔ آج نئی ریجنمنٹ یسودھا کی لیدا تھاؤ، کل نئے ریجنمنٹ سیکھرش کا ملبہ سمیٹو۔ ایس پی صاحب کہتے ہیں تم لوگ گدھے ہو۔ اگر انگریزوں کے زمانے کی گالی تیری ماں کی بکنا چھوڑ دوں، ایسی گالیاں بھول بن چکی ہیں۔ دیس کا سب کانسٹیبل بدل رہا ہے، چبھنے والی گالیاں وہی ہیں جو نکلتی ہیں۔ ایوب میاں تھانے کے یادوں سے باہر نکلے تو ان کے سامنے میز پر رکھا وہ لفافہ بھی موجود تھا جس کے ایک کونے پر ترلوچن سنگھ ٹی کا کسی سیدھی تلوار کی طرح بنا گیا تھا۔ ایوب میاں کو یاد آیا کہ ترلوچن سنگھ نے کیسے اپنے ساتھ اپنے چند دوستوں کے بڑے تقاضوں کے بعد ایوب میاں کے فارم پر دعوتیں کرائی تھی۔ وہ انہی موقعوں پر پینے والے کے دوران اس نے بتایا تھا کہ اس کی جغرافیہ زمین کے اس حصے پر قائم تھا جہاں ٹیلے تھے، ندیاں تھیں اور پڑوس میں گھنٹے جنگل تھے۔ ایوب بھائی، ترلوچن کی سالی ہسٹری ہی نہیں، جغرافیہ بھی بدل گیا ہے۔ ہم کہاں تھے اور کہاں آ گئے؟ آدمی کی سائیکالوجی کے ساتھ مجرم کی سائیکالوجی سکھاتے ہیں۔ سالے ہم کو ماڈیولٹی نئی آتما کی پہچان کرائی جاتے ہیں، اس لیے ہیزارڈز گنوائے جاتے ہیں۔ اس لیے ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ترلوچن موٹی سی گالی دے کر بھول جاتا ہے کہ وہ کیا کہہ رہا تھا۔ ایوب میاں سب کچھ سنتے ہیں اور وہ جان گئے ہیں کہ ترلوچن کا جغرافیہ کچھ بھی ہے۔ کسی کو خوب زیادہ کرنے کے لیے ترلوچن اس کے تھانے کے پاس رسائل بہت ہیں۔ ایوب میاں اداس تو رہنے ہی لگے تھے۔ اس کی صورت میں جب
ترلوچن کا لفافہ الٹنے پلٹنے ایوب میاں کو خیال آیا کہ ترلوچن کی دعوت کے بعد بس ایک بار اس کا ایک فون ایوب میاں کی دکان پر ضرور آیا تھا کہ بوٹنگ میں لڑکے کا داخلہ ہو گیا، اور ترلوچن نے ان کی اجازت کے بغیر لڑکے کو مقامی سرپرست کی حیثیت سے ایوب میاں کا نام اور پتہ لکھوا دیا ہے۔ اس کا بڑا احسان ہوگا کہ وہ کبھی کبھی لڑکے کے لیے بوٹنگ میں رابطہ قائم کر لیا کریں۔ ایوب میاں تو ایک بار ہو بھی آئے تھے، مگر دوبارہ بوٹنگ میں انہیں معلوم ہوا کہ لڑکا شدید بیمار ہوا تھا، تو وارڈن نے پولیس لائن خبر پہنچائی، جہاں محکمے کے ذرائع اسے قدرے سنبھلنے کے بعد باپ کے پاس بھیج دیا گیا۔ ترلوچن کو کس طرح لکھے کہ اگر دل میں خوف نہ ہو تو ذائقے حق پر قائم ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے جو جواب لکھنے کا ارادہ ملتوی کر دیا، وہ میز پر سے اٹھنے کو ہی تھا کہ یکایک فون کی گھنٹی بجی۔ انہوں نے ریسیور اٹھا کر ہیلو کیا، پھر دوسری طرف کسی سوال پر حال کہہ کر آگے کی طرف سنتے رہے۔ بات ختم ہوتے ہی آواز بجی، ٹھیک ہے کہہ کر ریسیور رکھ دیا، مگر فون کرنے والے کا ایک ناگوار سا سراپا ان کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ یکایک ایوب میاں ٹھنڈی سانس لے کر خود کو سنبھالا، کیونکہ انہیں جانا تھا۔ وہ باہر نکلنے کے لیے بوجھل دل سے کپڑے بدل رہے تھے کہ انہیں خیال آیا کہ وہاں جا کر جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کا تو انہیں پہلے سے خیال معلوم ہے۔ فون کرنے والا اپنے ہتھیار کو دینے کو ویسے ہی برتنے کی خیال وہاں جا کر جو کچھ بھی ہونا ہے اسے تو انہیں پہلے سے حال معلوم ہے۔ فون کرنے والا اپنے ہتھیار کو ویسے ہی برتنے کا جو اس کے اسلحہ کے برتنے کا لازمی قرینہ ہے۔ یہ سوچ کر وہ پھر کرسی پر بیٹھ گئے اور کچھ دیر آنکھیں بند کر کے خود اپنے قریب کو یاد کرنے کے دل میں ٹٹولتے رہے۔ انہیں محسوس کیا کہ وہ باپ کی طرح ابھی اتنے بوڑھے نہیں ہوئے ہیں۔ انہیں آنکھیں نارسائی کی پرچھائی میں ٹھٹول پر آ چکی ہے۔ انہوں نے سینے میں لمبی سی سانس بھری اور گھر کی کپڑے پہننے لگے، باہر نکلے اور ارادہ ترک کر دیا۔ پھر وہ بھی بھول گئے کہ کچھ ہی دیر پہلے فون پر ایک بیہودہ سی دھمکی آمیز ترش آواز میں ترلوچن کی جگہ پر تعینات کسی نویدار رکھا تھا۔ انچارج نے انہیں تھانے پر طلب کیا۔